जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम साथी खुश और खैरियत से होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मेरा पहला ऑपरेशन कैसे हुआ और दूसरा ऑपरेशन कैसे हुआ, उसकी तफसील सारी गुजर चुकी है। दूसरे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने ये किया था कि मेरा जो ज़ख़्म था पेट का, वो सारा का सारा बिल्कुल बंद कर दिया था। पहले ऑपरेशन में तो मैंने आपको बताया था कि मेरा ज़ख़्म खुला हुआ था, लेकिन दूसरे ऑपरेशन में डॉक्टर्स ने ये किया था कि मेरा ज़ख़्म बिल्कुल, वो टांके जो थे, स्टिचेस जो थे, वो बिल्कुल टाइट करके मेरे पेट को बिल्कुल मुकम्मल तौर बंद कर दिया था। लेफ्ट साइड से भी अंत बाहर, राइट साइड से भी अंत बाहर, दरमियान में पेट बिल्कुल मतलब ऐसे टाइट करके स्लिम किस्म का वो बंद कर दिया था। उसका नुकसान ये हुआ था कि जो पीप निकलना था, जो खून वगैरह, गंदगी वगैरह खारिज होनी थी, पहले ऑपरेशन के बाद तो ज़ख़्म खुला था, वो निकल जाती थी आराम से। लेकिन दूसरे ऑपरेशन के बाद ये हुआ कि पीप का जो रास्ता था ज़ख़्म में, जो गंदगी जमा होती थी, उसका रास्ता बिल्कुल बंद हो गया था। उसका नुकसान ये हुआ कि उस पीप ने, उस गंदगी ने अंदर पेट के अंदर ज़ख़्म कर दिया था, इन्फेक्शन कर दिया था, जिसकी वजह से तीसरा ऑपरेशन करना पड़ा और वो सारी गंदगी साफ़ की और पेट को दोबारा से पहले वाले ऑपरेशन से भी ज़्यादा खोल दिया था। वो मेरा तीसरा ऑपरेशन था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे बाद सेहत काफ़ी बेहतर हुई। तो जहाँ से गोली निकली थी, यहाँ से इतना गंदा पानी निकलता था, इतना पीप, इतना मतलब कभी कभार ऐसा होता था कि खून भी निकल जाता था। ज़ख़्म, क्योंकि गोली जहाँ से निकलती है वहाँ पे काफ़ी ज़ख़्म छोड़ती है, उससे काफ़ी गंदगी उस ज़ख़्म से निकलती थी। तो डॉक्टर्स ये करते थे कि उसकी बार बार अंदर से ज़ख़्म को खोल के जहाँ से गोली निकली थी उसकी सफाई करते थे। तो कुछ अरसा ठीक होता था, फिर उसके बाद फिर से वही हालत स्टार्ट हो जाती थी। तो इस तरह तकरीबन 6 ऑपरेशंस डॉक्टर ने इस ज़ख़्म के किए। बार बार खोल के उसकी सफाई करना, बार बार फिर से उसको वॉश करना एक किस्म से, और उसकी सारी जितनी भी गंदगी थी उसे निकालना, वो बार बार ये करते रहे। तकरीबन ये 6 बार इसका ऑपरेशन हुआ और 6 बार उसकी सफाई हुई, 6 बार इसका, इस ज़ख़्म का मेरे वॉश हुआ है। इसको मिला के तकरीबन ये 9 ऑपरेशन हो गए। और ये 9 ऑपरेशन तो ऐसे थे कि मतलब जैसे भी थे, तब थोड़ी बहुत हिम्मत भी थी, जिस्म में बर्दाश्त करने की वो सलाहियत और क़ुव्वत भी थी, कर लिए मैंने, और ये 9 ऑपरेशन तो मेरे हो गए। फिर डॉक्टर्स ने ये कहा है कि मेरी टांग में, जो मैंने आपको इसका ज़िक्र भी किया था, इसमें रॉड लगा हुआ था, उसके साथ 2 ईंटें लटकती थी। उन्होंने ये किया कि इसे आप ले आएँ। 2 साल बाद मुझे बोला कि इसको चेकअप के लिए ले आना आप। तो जब 2 साल बाद, इसी दौरान हम जाते रहे हॉस्पिटल, चेकअप करवाते रहे, लेकिन 2 साल बाद ये जो टांग टांग में जो रॉड लगी थी, उसके साथ जो ईंटें लटकती थी, उन्होंने इसको 2 साल बाद निकाला था। और कैसे निकाला था, ये नहीं कि मुझे नशा वगैरह दिया गया, ये नहीं कि मुझे कोई मेडिसिन वगैरह दी और उनका असर, जो दर्द वगैरह का था, वो ख़त्म किया, नहीं। यहाँ पे लगी थी, जोड़ के नीचे बिल्कुल राड जो था वो लगा हुआ था, और उसे ड्रिल के ज़रिए से निकाला था, जिससे दीवारों में जैसे कीलें वगैरह लगाते होते, या दीवार में पक्की आबादी में सुराख वगैरह करना होता है, जो ड्रिल यूज़ करते हैं, उसके ज़रिए से वो जो राड लगा हुआ था उसे बाहर की तरफ निकाला था मेरा। सो उस दिन हमने चेकअप कराया था, वो तो आर्थोपेडिक वालों का था। सर्जन जो थे, उनसे भी हमने चेकअप कराया, तो उन्होंने बोला कि फ़लाँ डेट पे आप इसे ले आएँ। तो जो लेफ़्ट साइड पे इनके जो अंत है, उसे हम इंशाल्लाह अंदर कर देंगे। उस साइड से अल्हम्दुलिल्लाह मामला क्लियर हो गया है। जो डेट थी, हम उस डेट पे गए। अब ज़हन में मेरे नहीं आ रही कौन सी डेट थी। तो जब हम गए वहाँ पे, उन्होंने ऑपरेशन किया। 14 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रहा था, पिम्स में। तो ये मेरा 10वां ऑपरेशन था, जिससे जो मेरी अंत बाहर निकाली थी पहले ऑपरेशन में, जो कि ठीक थी। उसके बाद राइट साइड वाली जो अंदर से अंत फट गई थी, राइट साइड पे बाद में निकाली थी, लेकिन पहले लेफ़्ट साइड वाली उन्होंने अंदर की, कि इस साइड से मामला अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुका है। 10वां ऑपरेशन में, जो मेरा 10वां ऑपरेशन था, उसके ज़रिए ये किया है उन्होंने कि मेरी लेफ़्ट साइड वाली जो अंत थी उसे अंदर कर दिया था। फिर काफ़ी अरसे बाद हम जाते रहे पिम्स हॉस्पिटल, चेकअप कराते रहे, कभी एक डेट देते, कभी दूसरी डेट देते। आखिरकार हमने ये सोचा कि ऐसे करते हैं कि यहाँ पेशावर, जहाँ पे हमारे पास हॉस्पिटल है इलारिच, यहाँ पे चलें। तो वहाँ पे हमने उनसे बात आगे शेयर की कि ऐसे प्रॉब्लम हुई थी। सारा कुछ जो कागजात थे, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जितनी भी पर्चियाँ वगैरह थी, वो उन्हें दिखाई, और डिस्चार्ज स्लिप्स भी दिखाए हमने सारे ऑपरेशंस के। तो उन्होंने कहा ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन इस पे टाइम लगेगा।
پھر ایک پرائیویٹ ڈاکٹر تھے، ہمیں کسی نے دکھائے تھے، کافی ساروں کے پاس ہم گئے تھے، انشاءاللہ کبھی زندگی ملی تو انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل دکھائیں گے، ڈاکٹرز نے ہمیں کیا کچھ نہیں بولا تھا اور کس کس ڈاکٹر نے ہمیں کیا بولا تھا۔ وہ بات انشاءاللہ پھر اگر زندگی ملی تو انشاءاللہ پھر کبھی شیئر کروں گا آپ سے۔ ایک ڈاکٹر تھا، بڑے ہی زبردست قسم کے بندے ہیں، آج بھی الحمدللہ ان سے رابطہ ہے، آج بھی ان سے ہمارا تعلق ہے، اور آج بھی اس سے میرا ٹریٹمنٹ جاری ہے۔ یہ 6 سال ہو گئے مسلسل انہی سے میرا ٹریٹمنٹ جاری ہے۔ 2015 میں ہم پھر گئے، پرائیویٹ ڈاکٹر ہمیں کسی نے دکھایا کہ وہ سرجن ہے، اس کے پاس آپ جائیں تو وہ آپ کا مکمل اور اچھے سے اور مطلب بہترین انداز میں انشاءاللہ آپ کو ٹریٹ کریں گے وہ۔ جب ہم وہاں پہ گئے تو انہوں نے بات کی، ٹھیک ہے کہتے ہیں اندر کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چاہیں تو علاج میں میری ڈیوٹی ہے، وہاں پہ وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل جو ہے، تو وہاں پہ آپ چاہیں تو وہاں پہ کر لیں، وہاں پہ نہیں تو یہاں پرائیویٹ بھی آپ کی مرضی، جیسے آپ چاہیں تو ویسے کر لیں گے۔ ہم نے ان سے بات کی، ابو جی نے بولا اتنے سارے آپریشن ہوئے ہیں تو چلے یہ ایک اور بھی پرائیویٹ ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن علاج اچھے سے ہو جائے، الحمدللہ آج تک بہترین علاج ہوا ہے تو اب بھی بہترین ہو جائے۔ ان سے ہم نے بات کی، پرائیویٹ ہم نے آپریشن کروایا، کافی خرچہ آیا تھا، کیونکہ آتا ہے اس پہ خرچہ، باقی جتنے ڈاکٹرز نے ہمیں بتایا تھا اس کا آدھا عادل بنگش صاحب نے لیا تھا، لیکن الحمدللہ اعتماد والا اور مطمئن کر کے ہمیں چھوڑا تھا۔ انہوں نے پھر 11واں آپریشن یہ کیا ہے کہ جو رائٹ سائڈ پہ میری انت تھی اسے اندر کر دیا تھا، تو لیفٹ سائڈ سے بھی انت اندر ہو گئی تھی، رائٹ سائڈ سے بھی انت اندر ہو گئی تھی، ایک قسم سے میں اپنی پرانی والی حالت پہ آ رہا تھا، ریکوری الحمدللہ ہو رہی تھی، ٹانگ سے بھی راڈ نکل گیا تھا، اس زخم کی کافی مطلب پرابلم تھی، لیکن مجھے جو زیادہ پرابلم تھی وہ لیفٹ سائڈ انت اور رائٹ سائڈ جو میری انت باہر تھی اس سے تھی اور ٹانگ سے تھی، وہ تینوں پرابلمز الحمدللہ کلیئر ہو چکی تھیں۔ پھر یہ ہوا ہے، عادل بنگش صاحب چونکہ وہ تو سرجن ہیں، تو انہوں نے ایسے کیا ہے کہ مجھے بولا جو یہ گولی جہاں جس زخم سے نکلی اس کی صفائی ہم فی الحال نہیں کرتے، کیونکہ ابھی کافی کم ہو چکی تھی، 6 بار جس کی صفائی ہوئی ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں الحمدللہ کافی بہتر ہو گئی تھی وہ جگہ۔ انہوں نے بولا آپ آرتھوپیڈک کے پاس جائیں اور ان سے رابطہ کریں، آپ ان سے بات شیئر کریں کہ اس کے لیے آگے کا کیا آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم نے وہیں پہ پشاور میں ایک آرتھوپیڈک ہے ان سے بات کی، تو انہوں نے بھی یہی بولا اس کی ایک بار پھر سے صفائی کرنی پڑے گی اور پھر سے اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ وہ صفائی بھی ہم نے کرائی، وہ جو آپریشن تھا وہ پھر سے بھی کرایا، الحمدللہ اس کے بعد کافی آرام مجھے ملا اور کافی بہتر ہو گئی تھی طبیعت، زخم بند نہیں ہوا تھا، گولی جہاں سے نکلی تھی لیکن طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی میری۔ وہ 12 آپریشن ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کافی عرصے بعد یہ ہوا تھا کہ مجھے پیٹ کا جو پردہ ہے میرا کافی نازک ہو گیا تھا اور کافی جو ہے باریک ہو گیا تھا، تو عادل بنگش صاحب نے سے بات کی، انہوں نے کہا اس پہ ایک جال لگتا ہوتا ہے پیٹ کے، تو وہ جال ہم لگائیں گے آپریشن کر کے۔ جو جال لگایا انہوں نے تو اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ میرا تو انفیکشن سا جہاں سے گولی نکلی تھی وہ زخم ابھی کھلا ہوا تھا، تو اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جال جہاں پہ پیٹ کے اندر انفیکشن ہو تو اس سے جال خراب ہو جاتا ہے، پیپ وغیرہ ہو تو اس سے جال خراب ہو جاتا ہے، تو وہ زخم تو میرا کھلا ہوا تھا، تو اس نے اندر سے یہ کیا ہے کہ وہ جو جال تھا اسے خراب کر دیا تھا، مجھے تکلیف ہوئی ہے تو وہ جال عادل بنگش صاحب نے پھر سے آپریشن کر کے تو اس جال کو واپس سے نکالا اور پیٹ کو ایک قسم سے ٹائٹ کر دیا تھا، بالکل اتنا ٹائٹ کیا تھا کہ میری سانس لینا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا، اور کافی عرصہ مجھے تکلیف تھی، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ میرا پیٹ بالکل سلم سا ہو گیا تھا، بالکل ٹائٹ ہو گیا، الحمدللہ پہلے کی طرح بالکل وہ مجھے فیل ہونے لگا کہ میرا پیٹ اب الحمدللہ پہلے کی طرح ہے۔ تو یہ 14 آپریشن ہوئے، 13واں یہ ہوا ہے کہ جال اندر لگایا اور پھر انفیکشن کی وجہ سے وہ جال باہر نکالنا پڑا، پھر کافی عرصے بعد مجھے یہ ہوا تھا کہ ہرنیا ہو گئی تھی، تو وہ عادل منگل صاحب نے ان کا آپریشن کر کے تو وہاں پہ بھی ہرنیوں کے بھی ایک جال لگاتے ہوتے ہیں، آپ کو کسی بندے کو اگر اس بات کے ایکسپیرینس ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے اس بات کو، تو انہوں نے اس کے لیے بھی جال لگایا، اور پھر پیٹ کے اندر چونکہ میرے ٹانکے تھے، تاریں ابھی لگی ہوئی تھی جس سائڈ سے آنتے اندر کی تھی، تو وہاں پہ ٹانکے لگے تھے جو سٹیچز ہوتے ہیں، ان سے مجھے کافی تکلیف ہوتی تھی، میں بیٹھتا میں اٹھتا تو بیٹھنے اٹھنے میں مجھے کافی دقت، خصوصاً نماز میں پڑھتے ہوئے مجھے کافی دقت فیل ہوتی تھی، تو عادل صاحب سے میں نے بات کی، انہوں نے لوکل آپریشن کر کے 16واں تو وہ تاریں جو تھی وہ باہر نکالی، کچھ تاریں ابھی بھی میرے پیٹ کے اندر ہے، یہاں پہ بھی اوپر بھی 2-3 تاریں ہیں، جو آپریشن ہوا تھا اس میں اندر یہ کیمیکل کی جو تار سے سٹیچز لگاتے ہیں وہ اب بھی اندر ہیں۔ عادل صاحب نے 16واں آپریشن کر کے یہاں پہ وہ جو تاریں تھیں وہ نکال دی تھی میری، پھر 17واں
آپریشن جو میرا ہوا وہ ایسے ہوا تھا کچھ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، 9 ستمبر، جس کی وجہ سے آج بھی میرا پرہیز چل رہا ہے، کیونکہ آج بھی میں گھومنے پھرنا زیادہ مجھ پہ منع کیا ہے، اور زیادہ وزن اٹھانا تو سٹارٹ سے ہی منع ہے، چونکہ اتنے آپریشن ہوئے ہیں تو وزن تو میں بالکل نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن پرہیز اب بھی سٹارٹ ہے میرا، کہ کچھ دن عادل صاحب نے بولا تھا کل انشاءاللہ پیر تو چیک اپ کے لیے جائیں گے، کوشش کروں گا کہ شارٹ سا ولاگ بھی بنا لوں، لیکن اگر موقع ملا تو بنا لوں گا انشاءاللہ۔ تو عادل صاحب نے اس چیز کے لیے منع کیا ہوا ہے، پرہیز میرا چل رہا ہے۔ 17واں آپریشن میرا کیوں ہوا تھا؟ 17واں آپریشن میرا اس لیے ہوا ہے کہ جو میں نے آپ کو گولی کے زخم کے بارے میں تذکرہ کیا تھا، اس کا تب سے تقریباً 3 4 سال سے زیادہ ہو گیا، اس کی کوئی صفائی وغیرہ کچھ نہیں ہوا ہے۔ 3 4 سال کیا، تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں، تو اس کی کوئی صفائی وغیرہ نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اب پھر سے پیپ آنے لگا تھا، یہاں تک کہ خون آنے لگا تھا۔ عادل صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے پھر ہمیں آرتھوپیڈک کے پاس بھیجا، ان سے بات ہوئی تو وہ 1 لاکھ روپے کہہ رہے تھے کہ اس کا ہم آپریشن کریں گے، اور اس کی صفائی کرنی، اور یہ جو ہڈی ہے، بون جو ہے وہ ایسی جگہ پہ کہ اس کے اوپر آنتیں پڑی ہیں، تو آرتھوپیڈک والے نے کہا یہ آپریشن میں اکیلے نہیں کر سکتا، پاک میڈیکل سینٹر میں میرا یہ آپریشن ہوا تھا، تو عادل صاحب جو آپ کے ڈاکٹر ہیں ان سے آپ بات کریں تو وہ بھی میرے ساتھ ہوں گے، کیونکہ آنتوں کے بارے میں تو انہیں پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ، میں تو آرتھوپیڈک ہوں، وہ میرے ساتھ رہیں گے تو ہم انشاءاللہ یہ آپریشن کر دیں گے۔ آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں بھی کرتے ہیں، اور جو لاسٹ میرا آپریشن ہوا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو اور بنائیں گے، پھر آگے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی رائے کے مطابق آگے کی تفصیل اور آگے کا جو سفر ہے وہ انشاءاللہ ہم طے کریں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔